کہتے ہیں، اہل اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اگر گہرائی سے اور وسعت سے سبق لیا جائے تو اس کائنات کی ہر شے اس خالق و مالک سے ملانے کا راستہ دے رہی ہے، اور اسی لیے اہل اللہ کے ہاں، اللہ والوں کے ہاں، ہم چیزوں کے ظاہر کے اعتبار سے ان کی نسبت اور ان کی ماہیت اور ان کی کیفیت کو سمجھتے اور دیکھتے ہیں۔ اللہ والے ہر ایک چیز کو اپنے اس محبوب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے اس محبوب حقیقی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عزیز مکرم، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مدینہ پاک میں یہود کا قبائل ان کے آباد تھے۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہم ان نبیوں کو تو مانتے ہیں، لیکن جناب خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے وحی کا، اللہ کے کلام کا انداز بیان دیکھیے۔ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سوال کیجئے ان سے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سارے نبیوں کے، پہلے والے سارے نبیوں کے ماننے والے ہیں، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تفریق ڈالتا ہے، جو تقسیم ڈالتا ہے، وہ کسی ایک کا بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، یہ بڑا سادہ سا اصول ہے کہ جو کہیں بھی کسی بھی کمیونٹی میں، کسی طبقے میں، کسی برادری میں، کسی علاقے میں جو تقسیم کر رہا ہے، جو تفریق کر رہا ہے، وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان مفصل، ہمارا ایمان مکمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں، ساری کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو کوئی تفریق ڈالتا ہے، جو کوئی تقسیم کرتا ہے کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو رکھتے ہیں، فلاں کو نہیں رکھتے، اور یہی عالم صحابہ کرام میں ہے کہ ہم 1,24,000 کم و بیش آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جان نثاروں کو مانتے ہیں، کسی میں تفریق نہیں لاتے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار میں ہم تمام ازواج مطہرات کو بھی مانتے ہیں، اور آقا کریم کے نواسوں اور آقا کریم کے جو نسب پاک ہے ان میں سے بھی سب کو مانتے ہیں، ان میں سے بھی کسی کی تفریق نہیں کرتے کہ کوئی ایک کہے کہ ہم اس کو رکھتے ہیں اور ہم اس کو نہیں رکھتے ہیں۔ ہم امام حسن پاک کو بھی مانتے ہیں، امام حسین پاک کو بھی مانتے ہیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے بھی تفریق نہیں کرتے۔ امام حسن پاک کی اولاد کو بھی مانتے ہیں، امام حسین پاک کی اولاد کو بھی مانتے ہیں۔ اب یہود کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ کہنے لگے ہم سارے نبیوں کو جو پہلے گزر گئے ان کو مانتے ہیں، کیا ہوا ہم ان کو نہیں مانتے؟ اب اللہ کے وحی میں ان کے اس مفروضے کا، ان کے اس غلط فہمی کا ازالہ دیکھیے کیسا کیا کہ یہ جو تم اپنے عقل سے مان رہے ہو نا، اپنی عقل سے ماننا ہے ہی نہیں،
ماننا تو اس کے حکم سے ہے جس کے حکم سے مانا جا رہا ہے۔ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ، اے میرے محبوب آپ ان سے سوال کیجئے۔ ایک اور بڑی اہم بات آج کے ماحول کے حوالے سے، سوال کا حکم ہوا۔ سوال، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مذہب سے متعلق لوگ ہیں انہوں نے سوال کرنا بند کر دیا ہے۔ یاد رکھیے سوال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور یاد رکھیے سوال کرنے والے کے پاس بھی علم ہونا ضروری ہے۔ ایک سوال جہالت پر مبنی ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے ہے، ایک سوال اعتراض پر مبنی ہے، اور ایک سوال آگاہ کرنے کے لیے ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی وحی کا ارشاد یہ ہے، حکم یہ ہے وَاسْأَلْهُمْ، اے میرے محبوب آپ ان سے سوال کیجئے۔ حالانکہ ساری کائنات کو بتایا کہ یہ دروازہ ہے ان کا جہاں پہ تم نے آگے سوال کرنا ہے، رزق کے لیے، عزت کے لیے، مال و دولت کے لیے، زندگی کے لیے، حیات کے لیے، موت کے لیے، مغفرت و بخشش کے لیے۔ حالانکہ سوال وہ سوال جس سے سائل اپنی جھولی بھرنا چاہتا ہے۔ ہر سوال علم نہیں ہوتا، اور ہر سوال جہالت بھی نہیں ہوتا، اور ہر سوال کا جواب ضروری بھی نہیں ہوتا۔ تقدیر کے معاملے میں بتایا گیا کہ کچھ جگہ ایسی آتی ہیں جہاں انسان کو سوال سے روک دیا گیا ہے۔ ذات باری الہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ سوال ایسے ہیں جہاں پہ انسان کو روک دیا گیا ہے، اور یہاں پہ اللہ کریم کی طرف سے اپنے محبوب کے لیے حکم ہوا کہ وَاسْأَلْهُمْ، اے میرے محبوب آپ سوال کیجئے۔ اور سوال کیا کیجئے؟ اب دیکھیے یہ ہوتا ہے سوال کے سوال کرنے والے کے پاس بھی علم ہو، قربان جائیے ان کا علم وہ تو پھر کیا ہی کہنے، اور پھر جو سوال کا حکم ہے اس کا کیا ہی مرتبہ ہے کہ سوال کرنے کا کہہ کون رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے اے میرے محبوب آپ ان سے سوال کیجئے۔ اب سوال دیکھیے سوال کیا ہے، عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، ذرا بتاؤ نا اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پر تھی، اذ یعدون فی السبت، اور جب تمہیں روکا گیا کہ ہفتے والے دن، اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ تمہیں روکا گیا یوم لا یسبتون، کہ دن ایسا ہے کہ جس دن تم نے سمندر سے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ لا تاتیہم کذالک، اب بتاؤ کہ تم نے اپنے اس نبی کی کتنی بات مانی ہے۔ سوال دیکھیے، سوال کا انداز دیکھیے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام منظر کو دیکھ رہے ہیں، اس تمام وقت اور زمانے کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ کل بروز حشر ایک شہادت ہوگی، ایک گواہی ہوگی، اور وہ گواہی کیا ہوگی کہ نبیوں کی رسالت پر جب ان کی امتیں آئیں گی، ان کی قومیں آئیں گی اور وہ کہیں گے جی ہمارے پاس پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچا، تو تمام انبیاء و رسل اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ ہمارے خالق و مالک تو جانتا ہے ہم نے اپنا پیغام رسالت درست طریقے سے مکمل تیرے حکم کے مطابق پہنچا دیا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہاں مجھ محمد کی گواہی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اور رسول کی رسالت کے لیے لی جائے، اور سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہر نبی اور رسول کے گواہ بن کر آئے۔
اس لیے کہ کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کا ایک امتی، جن کے 2 امتی، جن کے 8 امتی، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا کوئی ماننے والا نہیں ہوگا۔ اعتراض ہوگا کہ آپ نے پیغام پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ آقا کریم فرماتے ہیں وہاں مجھ محمد کو اذن الہی ہوگا، حکم الہی ہوگا، اور میں تمام نبیوں کا شاہد بن کے، یہ جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ ایک آپ کی گواہی اپنے امتی کے لیے ہوگی، سرکار دو عالم میزان عمل پہ موجود ہوں گے، اور ہر امتی کی جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو آقا کریم کی گواہی لی جائے گی۔ وہ اسی مقام پہ اقبال لاہوری نے لکھا تھا نا، وہ اپنا ایک مشہور قطعہ کہ اس نے لکھا کہ جب ساری امت پیش ہوگی اپنے رب کے حضور میزان عمل پہ اپنے اعمال کے لیے، اقبال کیونکہ آفاقی کلام لیے ہوئے ہے، کلندر ہے، اقبال کہتا ہے اے پروردگار، اپنے رب کے حضور اپنا استغاثہ پیش کرتا ہے کہ اے میرے مالک، میرا ایک سوال ہے کہ اگر میرا وہاں حساب آقا کریم کے سامنے نہ لیا جائے، کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ ان کی موجودگی میں میرا حساب نہ لیا جائے، کمال عاجزی، کمال انکساری، کمال بندگی اور کمال عشق رسول۔ اور پھر اگلے ہی مصرے میں کہتا ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ساری امت کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر میرا ایک چھوٹا سا سوال عرضی یہ ہے کہ وہاں میری آنکھیں لے لیجیے کہ میں یہ نہ دیکھوں کہ میرے اعمال تل رہے ہیں اور میرے کریم آقا بھی میرے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، میرے اعمال کی پیمائش اور آزمائش ہو رہی ہے اور کریم آقا دیکھ رہے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے نا تو پھر میرے رب ایسا کرنا کہ میری بخشش کا کوئی سامان کر دینا۔ اور اسی کو میرے حضور نصیر ملت نے کہا تھا کہ اب تو خود آقا کریم شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، کہ اب خود محمد شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ واقع کریم کا شاہد ہونا کیا ہے کہ آپ اپنی امت کے ہر فرد پر بھی شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور تمام نبیوں رسولوں کی رسالت پر بھی شاہد اور گواہ ہیں۔ جب یہودیوں نے کہا نا کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ایک کو نہ مانا تو کیا ہوگا، انہیں بتایا گیا کہ یہ ایک کا ماننا ہی سب کا ماننا ہے، تم ساروں کو مانتے رہو، ایک کو نہ مانو تو یہ کسی کا ماننا نہیں ہے، کسی ایک کا ماننا نہیں ہے۔ اور آپ بتایا کہ دیکھو جس نبی کا تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم حضرت داؤد کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ہم حضرت داؤد کے پیروکار ہیں، ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے فرما بردار ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے ذکر کیا اپنی تاریخ کے حساب سے، اور قربان جائیے آقا کریم کا شاہد ہونا اور مبشر و نذیر ہونا دیکھیے۔ رب فرماتے ہیں میرے محبوب ذرا انہیں بتا دو، اللہ اکبر، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رب اپنے محبوبوں کی جلوہ آرائی کرنا چاہتا ہے، ان کا اظہار کرنا چاہتا ہے، ان کے علم کو دکھانا چاہتا ہے، اور دکھایا کیسے جاتا ہے کہ آپ ان پہ سوال کیجئے، سوال کیجئے۔ اسی طرح وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو واپسی ہوئی تو صبح جب آقا کریم نے اعلان فرمایا تو اعتراض کرنے والے آ گئے، ہر ایک اپنے انداز سے اعتراض کر رہا ہے۔ کسی نے کہا ایک قافلہ جا رہا تھا اس کے بارے میں بتائیے، کسی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کی عمارت کے اندر ستون کتنے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بلا کر کہتے ہیں ہاں تجھے بتاؤں کہ میں نے کیا دیکھا ہے، پھر اس کو ستون گن کر بتائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ممکن تھا؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا آیا
تو رب نے اسی وقت سارے پردے اور حجاب اٹھا کر مسجد اقصی کو میرے سامنے کر دیا۔ میں گن گن کر بتا رہا تھا، شاید وہاں جو گیا ہو مسافر وہ واپس آیا ہو، بھول گیا ہو، لیکن آقا کریم نے گن کر بتایا اور اسے کہا وہاں جا کے تسلی کر لینا، اتنے ہی ستون ہو گئے۔ اب جب یہودیوں نے کہا کہ ہم حضرت داؤد کے ماننے والے ہیں، انہیں بتایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، فرمایا میں وہ بستی جانتا ہوں جس بستی کے تم کہتے ہو نا کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ذرا بتاؤ کہ وہ سمندر کے کنارے جو بستی تھی۔ اب وہ حیران و پریشان ہے، وہ تو ایک مفروضہ گھڑے ہوئے ہیں، ایک اعتراض بنائے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا ہوگا؟ یاد رکھیے انسان اپنے عقل سے خسارے میں ہے، انسان اپنے عقل سے خسارے میں ہے، اور جہاں حکمت الہی ہو، جہاں اذن الہی ہو، اور جہاں محبت الہی ہو، جہاں رب کی عطا ہو، وہاں علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ذرا بتاؤ اس بستی کے رہنے والوں کا کہ انہوں نے حضرت داؤد کا کتنا حکم مانا تھا۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم ان کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے، پچھلے سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے، فرمایا تم کسی ایک کو بھی نہیں مانتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تمہیں کہا تھا کہ ہفتے والے دن یوم سبتہم شرعم و یوم لا یسبتون لا تاتیہم، تمہیں کہا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، لیکن تم نے مانی حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نہیں ہے۔ عزیز مکرم سورہ اعراف کی یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے یہ پیغام لیے ہوئے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس وہ بارگاہ ہے جہاں سے سارے نبیوں کی جو علم کی خیرات ہے وہ ملنے والی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی اللہ کی محبت ہے، آپ کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی فرما برداری میں ہی سارے نبیوں کی فرما برداری ہے، اور آپ کی بارگاہ سے ہی پروردگار کی بارگاہ